رات کے 10 بج رہے تھے۔ شاویز کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ رات کی اس وقت کون ہے جو چین نہیں لینے دے رہا؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کا دوست فرمان تھا۔ کہاں ہے یار؟ کب سے تجھے فون کر رہا ہوں، جلدی سے آجا، بہت بڑی پارٹی ہاتھ لگی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا میں آتا ہوں، مجھے ایڈریس تو بتا دے۔ جواباً فرمان نے اسے فوراً ایڈریس بتایا تو وہ 15 منٹ کے اندر اس مقام پر پہنچ گیا۔ یار یہ تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ دیکھ تو یہاں پورچ میں کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، ہر ایک گاڑی کی قیمت کم از کم 30 لاکھ روپے ہوگی۔ شاویز نے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ستائشی نظریں دوبارہ سے گھر کی جانب جما دی۔ وہ عالی شان بنگلہ تھا جس میں فرمان نے اسے فون کر کے بلایا تھا۔ اچھا نا، اب باتیں بند کر اور اپنا ہولیا ٹھیک کر جلدی سے، اور ہاں تجھے جتنا پیسہ ملے گا اس کا 1% تو مجھے دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نوکری تجھے دکھانے والا میں ہوں، بس تجھے کچھ بھی نہیں کرنا، ایک رات میں ہی راتوں رات امیر ہونے جا رہے ہیں۔ راتوں رات امیر؟ بھلا یہ کون سی نوکری ہے؟ اور اگر ایسی کوئی بات تھی تو مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ خود ہی کیوں نہیں کر لیتا یہ نوکری؟ شاہویز کا جواب سن کر فرمان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں بیوی بچوں والا ہوں، اس نوکری کی ڈیمانڈ تھی کہ کمارا ہی چاہیے، اور وہ بھی ذرا سا ہینڈسم۔ سمجھ رہا ہے نا تو میری بات؟ میں یہیں کھڑا ہوں جہاں اندر جا کے حیدر درانی نام کا ایک باس ہوگا، اس سے ملنا ہے اور سارے معاملات فائنل کرنے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں، لیکن کچھ تو بتاؤ۔ ارے یار، یہ جو حیدر درانی ہے نا، اس نے اپنی بیوی کو جذبات میں آ کے طلاق دے دی ہے۔ سنا ہے اس کی بیوی بے حد خوبصورت اور کم عمر ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کا حلالہ کروانا چاہتا ہے، اس لیے میں تجھے یہاں پر لایا ہوں۔ تو تجھے صرف ایک رات کے لیے اس سے نکاح کرنا ہے، پھر تو مالا مال ہو جائے گا، اور میرا 1% یاد رکھنا۔ آپ چلا بھی جا اندر یا یہیں کھڑے ہو کر میرا سر کھاتا رہے گا۔ فرمان نے باقاعدہ طور پر شاویز کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسے حیدر درانی سامنے کرسی پر بیٹھا نظر آ گیا۔ حویری کے مرکزی ہال میں وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ فرمان واقعی ٹھیک کہتا ہے، بہت بڑا ہاتھ مارا ہے لگتا ہے اس نے۔ انہی سوچوں کے درمیان وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے فرمان کی ہدایت کے مطابق اپنے پاس موجود سب سے بہترین سوٹ نکال کر پہن لیا تھا۔ تم سے کس نے کہا تھا اتنا تیار ہو کر آنے کو؟ حیدر درانی نے آگے بڑھ کر شاویز سے ناگواری سے کہا۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر غصہ ہونے لگا۔ آپ کون ہوتے ہیں اور آپ کو میری تیاری پر کیوں اعتراض ہے؟ آپ نوکری کی بات کیجیے نا۔ شاویز کو بھی اس کے غصے پر غصہ آیا۔ بھلا وہ کون ہوتا تھا اس کے کپڑوں پر تنقید کرنے والا؟ جواباً حیدر درانی نے اپنی کن پٹی مسلی۔ وہ اس جاہل شاویز سے مزید سر نہیں کھپانا چاہتا تھا۔ بیٹھو۔ حیدر درانی نے نگاہیں اٹھا کر بغور شاویز کو دیکھا۔ وہ اس کے مطابق اچھا خاصا خوبصورت لڑکا تھا۔ تمہارا نکاح ہو رہا ہے؟ یہ سنتے ہی شاویز اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ حیدر درانی نے خون آلود نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کی ایک جانب لے آیا۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے اطلاع نہیں دی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ فرمان کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، میں اپنی بیوی کا یہاں حلالہ کروا رہا ہوں اور تم سے شادی کروا رہا ہوں۔ یہ پیپر ہے، اس پر تمہیں سائن کرنا ہے، اور تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے بتا دینا، تمہیں کیش دے دوں گا، لیکن تمہیں ایک بات یاد رکھنی ہے۔ شاویز جو نکاح کا سنتے ہی دل میں لڈو پھوٹتے محسوس کرنے لگا تھا، حیدر درانی کی شرط کی بات سن کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی شرط؟ وہ غور سے حیدر درانی کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ظاہر ہے یہ سب سے اہم ہے۔ تمہیں اندر کمرے میں جانے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد باہر نکلنا ہے، اور اس پر تمہارے دستخط ہونے چاہیے۔ شاویز کے ایک ہاتھ میں نکاح نامہ تھا تو دوسرے ہاتھ میں طلاق نامہ۔ وہ ساری تیاری کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ واہ حیدر درانی واہ، تمہیں تو داد دینی چاہیے، تم نے ساری تیاری کر رکھی ہے۔ تو بھلا بتا دیں پھر بیوی کو طلاق دی ہی کیوں تھی؟ وہ دل ہی دل میں حیدر درانی کو کوسنے لگا۔ نہ جانے کیسی ہوگی اس کی بیوی، سنا ہے بہت خوبصورت ہے۔ فرمان مجھے بتا رہا تھا اس کی حوث حیدر کی بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور دیکھو میں قسمت کا کیسا دھنی ہوں کہ اس کی خوبصورت بیوی سے میرا نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی میری اپنی من پسند رقم پر، یعنی میں تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہا ہوں۔
ایک تو مجھے اس کی بیوی تک دسترس حاصل ہو جائے گی اور دوسری طرف میری اپنی خواہشات پوری ہوں گی۔ واہ فرمان واہ، تجھے تو چوم لینے کا دل کر رہا ہے، تو واقعی میں میرا بھائی ثابت ہوا ہے۔ شاویز مستقبل کے حسین خوابوں میں کھو گیا جب حیدر نے آگے ہاتھ کر کے اس کا کندھا ہلایا۔ کہاں کھو گئے ہو؟ چلو ابھی جاؤ اندر، سمجھ گئے ہو نا میری بات؟ جواباً شاویز نے تیزی سے اپنا سر ہلا کر اپنے قدم وہاں بڑھا دیے جہاں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ حیدر درانی کے ساتھ سابقہ بیوی ہانیہ درانی کا شوہر بن چکا تھا۔ حیدر نے دکھتے سر کے ساتھ اسے دیکھا اور اپنی کن پٹی مسلی۔ جاؤ تم اندر۔ وہ جیسے ہی قدم آگے بڑھانے لگا تو اس نے آگے بڑھ کر شاویز کا راستہ روک دیا۔ 1 منٹ ٹھہر جاؤ۔ پھر اس نے گہری سانس بھری۔ شاویز بغور اس کا یوں بے چین ہونا دیکھ رہا تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے نا کمینے، اپنی خوبصورت بیوی کو غصے میں آ کے طلاق دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ویسے اسلام نے پھر کیا خوب سزا رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ شاویز دل ہی دل میں اسے کوسنے لگا۔ کیا ہوا باس، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ شاویز نے سوچا کیوں نہ وہ جلدی پر آگ کا کام کرے، تو اس نے حیدر سے پوچھ لیا۔ حیدر نے خون آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم چونکہ شادی شدہ نہیں ہو اس لیے تمہیں نہیں معلوم کہ اپنی بیوی کو کسی اور کے حوالے کرنا کتنا بڑا دکھ ہے اور اذیت ناک ہے۔ شاویز نے آگے بڑھ کر مصنوعی ہمدردی کا اظہار کیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ حیدر درانی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ملازم ہو، ملازم ہی بن کے رہو۔ تمہیں اپنے کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاویز کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کے کان کے نیچے رکھ کے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہو۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے اور اسے 1 گھنٹے کے اندر تمہیں میری بیوی سے مل کر واپس آنا ہے اور ہاتھ میں وہ طلاق نامہ واپس لاؤ گے۔ یہی تمہارا کام ہے۔ اس کے لیے تمہیں جتنے پیسے چاہیے تم لکھ کر مجھے بتا دو۔ حیدر درانی نے اپنی جیب سے چیک نکالا تو شاویز کی رال ٹپکنے لگی۔ مجھے پورے 25 لاکھ روپے چاہیے۔ حیدر نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ تم اس کی بالکل اچھی مثال ہو۔ یہ 25 لاکھ روپے میرے لیے بہت قیمتی تھے، لیکن میں اسے اپنی بیوی کا صدقہ سمجھ کر تم پہ وارتا ہوں۔ حیدر درانی کے الفاظ کو سن کر شاویز کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا گلا دبا دے۔ ایک تو وہ اس کی بیوی سے شادی کر رہا تھا تاکہ حیدر اسے دوبارہ سے اپنا سکے، اور وہ اسے ہی بے عزت کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو کھڑے کھڑے یہاں پر؟ جاؤ اندر دفع ہو جاؤ۔ حیدر نے شاویز کو کہا اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ شاویز نے قدم بڑھاتے ہوئے اندر کمرے میں قدم رکھا تو اسے ہانیہ درانی سامنے بیڈ پہ ٹیک لگائے آنسوؤں کے ساتھ روتی ہوئی نظر آئی۔ چشمے بددور، اتنی خوبصورت بیوی اور یہ حال ہے۔ وہ چند قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا اور اس کے برابر میں بیٹھا تو ہانیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ شاویز اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ میں وہی ہوں جس سے آپ کا حلالہ کروایا جا رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو پوچھنے چاہے تو ہانیہ پیچھے ہٹی۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، دور ہٹ جائیں۔ وہ رونے لگی۔ اب اگر ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو حلالہ کیسے پورا ہوگا؟ عجیب باتیں کرتی ہیں آپ بھی اپنے شوہر کی طرح کھسکی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہانیہ درانی نے ڈرتے ڈرتے شاویز کی طرف دیکھا جو آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان فاصلے کو کم کر رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، ایک قدم اور آگے نہ بڑھانا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کے دوڑنے لگی۔ شاویز نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ ایک دن کی بیگم صاحب آپ، چند گھنٹے تو کیا، صرف 1 گھنٹہ ملا ہے آپ کے دیدار سے، آپ کے بدن سے لطف اٹھانے کا، اور آپ ہیں کہ ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہیں۔ ویسے بھی یہ ضروری رسم ہے۔ آپ کے شوہر کے مطابق میں اس 1 گھنٹے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہانیہ نے سنا تو زاروں قطار رونے لگی۔ میرا کیا قصور ہے؟ غلطی تو حیدر نے کی تھی۔ غلطی مرد کرے اور خمیازہ عورت بھرے۔ وہ روتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بہت خوبصورت ہیں آپ، اور چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کی اس خوبصورتی کا خراج پیش کروں، لیکن آپ تیار ہی نہیں۔ جب آپ تیار نہیں ہیں تو یہ رسم نہیں ہوگی، اور جب رسم نہیں ہوگی تو میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، طلاق نہیں دوں گا۔ ایسے ہی روتے روتے ساری رات گزر جائے گی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو آپ یہ فاصلہ خود ہی میرے نزدیک آ کر کم کر دیں، چاہے ایسے ہی روتی رہیں، ہر روز اسی اذیت سے گزرتی رہیں۔
शाहवेज ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए हानिया को डराया, तो वो अपने आंसू पोंछकर इंतहाई कड़े दिल के साथ दोबारा से बेड पे बैठ गई। शाहवेज उसे देखकर हंसने लगा। बहुत अच्छी, खूबसूरत और फर्माबरदार बीवी मिलने के बाद भी न जाने ऐसा कौन सा दिमागी खलल होता है कि मर्द अपनी बीवी को तलाक दे बैठता है। उसने हैदर दुरानी का मजाक उड़ाते हुए कहा और हानिया के करीब आया। हानिया ने कांप कर उसे देखा। उसका पूरा वजूद लरस रहा था और शाहवेज आगे बढ़कर हर पर्दा गिराने के लिए बेताब था। उसने हानिया के जिस्म से दुपट्टे को अलग किया और उसके जिस्म की खूबसूरत नशेब व फराज से लुत्फ लेने लगा। वो उस पर झुका और अपनी शिद्दतें लुटाने के लिए बेताबी का मुजाहरा करने लगा। हानिया की दबी दबी सिसकियां भी उसे बाज न रख सकीं। इतनी खूबसूरत बीवी, इतना खूबसूरत बदन, उस पर नाजुकी प्यारी सी सितवा नाक, पंखड़ी जैसे लब और खूबसूरत बादामी आंखें। वो हुस्न का मुकम्मल शाहकार थी। शाहवेज उसे देखता तो देखता ही रह जाता। उसमें खोकर उसे अपनी प्यास बुझानी चाहिए। सिर्फ 1 घंटा था उसके पास और अभी सिर्फ आधा घंटा गुजरा था। वो शाहवेज की हर छुअन पर सिसक रही थी। कमरे का ख्वाबनाक माहौल हानिया की सिसकियों से मजीद रोमान परवर हो गया था। जब शाहवेज उसकी रूह में समाया तो हानिया तड़पते हुए बेडशीट हाथों की मुट्ठियों में दबोच गई। उसे इस तरह बेआब मछली की तरह तड़पता देखकर शाहवेज को अंदाजा हुआ कि हानिया कंवारी थी, जबकि वो तो यहाँ हलाला करने आया था। यानी हैदर दुर्रानी ने हानिया के साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक नहीं बनाया था। शाहवेज ने अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डाला। वो तो बस इस मुख्तसर वक्त में उसके हुस्न की आंगन में खो जाना चाहता था। हानिया ने रोते धोते उसके साथ अपना ताल्लुक कायम कर ही लिया था। शाहवेज के अंग अंग में सरशारी दौड़ गई। आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की ना तो उसने देखी थी, ना बढ़ती थी। वैसे भी उसकी आदत नहीं थी कि वो लड़कियों के पीछे घूमता रहे। अलबत्ता वो लोगों को टोपियां कराने का बहुत माहिर था, पर उसने कभी किसी लड़की को घास नहीं डाली थी, ना उसे ऐसी कोई आदत थी। पर अब जब हानिया के बदन से लुत्फ लिया तो उसे अंदाजा हुआ कि ये भी एक अलग ही दुनिया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अभी तो आधा ही घंटा हुआ है, अभी तो आधा घंटा बाकी है। हानिया उससे दूर होने लगी तो शाहवेज ने आगे बढ़कर उसे दोबारा से अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। खुदा का वास्ता है शाहवेज, मुझे माफ कर दो। शाहवेज ने हानिया के नाजुक पंखड़ी जैसे लबों से जब अपना नाम सुना तो एक लम्हे के लिए उसके दिल के तार बुरी तरह बज उठे। एक रात की बेगम साहिबा, अब अगर इस तरह मेरा नाम लेंगी तो मैं कैसे यहाँ से जा पाऊंगा। उसने उसके बाल सहलाए तो हानिया ने दर्द से अपनी आंखें मींच ली। मुझे और अजियत में मत डालो, मैं पहले ही बहुत अजियत भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। उसने शाहवेज के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। शाहवेज को न जाने क्यों उस लम्हे हानिया दुर्रानी पर रहम सा आया। कितनी खूबसूरत लड़की थी और कहाँ रुल रही थी। उसने आगे बढ़कर मशीनी अंदाज में उसके आंसू साफ किए और उसके सर पर चादर उड़ाई। तुम इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी नाजुक हो कि कोई तुम्हें खोना नहीं चाहेगा। तुम्हें देखकर न जाने क्यों शाहवेज का दिल एकदम से जैसे बदल सा गया है। उसने उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा तो हानिया एक लम्हे के लिए उसे देख के रह गई। ये मर्दाना लम्स का कौन सा एहसास था। उसने तो हमेशा मर्दाना लम्स की जगह सख्ती ही पाई थी। क्या हुआ, क्या अच्छा लग रहा हूँ जो ऐसे देख रही हो? दिल का इरादा बदल गया है क्या? वैसे मैं सच बताऊं, मेरे दिल का इरादा भी बदलने लगा है। फिर उसने साइड टेबल पर रखा निकाहनामा देखा और उसके बराबर में रखा तलाकनामा। तुम्हें भी यही कहा होगा ना तुम्हारे साबिका शौहर ने कि निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद तलाकनामे पे दस्तखत करने हैं। उसने हानिया से पूछा तो वो रोते हुए हानिया ने अस्पात में सर हिलाया। फिर शाहवेज ने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। हानिया को कलाई से पकड़कर खुद पर खींचा और आखिर के 15 मिनट बचे हैं। तुम्हारी कुर्बत में थोड़ा और पिघलने दो। पहली बार किसी लड़की की कुर्बत नसीब हुई है। यकीन मानो तुमसे दूर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। हानिया ने उसके सीने पे हाथ रख कर उसे धकेलते हुए कहा, खुदा का खौफ करो, मैं जिस अजियत से गुजर रही हूँ तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। रोते हुए वो उसके दिल में उतरने लगी। तो मैं तुम्हें इस अजियत से आज़ाद कर देता हूँ। अगले ही लम्हे वो आगे बढ़ा और उसने हानिया दुरानी की साइड से निकलकर बेड की साइड टेबल पर रखा तलाकनामा उठाकर 2 टुकड़े कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया? वो हैरान हुई। वही जो मेरे दिल ने कहा। फिर उसने अपनी जेब से चेक निकाला
जहाँ 25 लाख रुपए दर्ज था। उम्मीद है तुम्हारे शौहर ने ये रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी होगी। और हाँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक नहीं दूँगा। हानिया की आंखें उबल पड़ी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मुझे इस अजियत से निकाल दो। मुझे क्यों खिलौना बनाया हुआ है? शावेज के आगे वो गिड़गिड़ाने लगी तो शावेज ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसके कान के करीब झुकते हुए बोला, मैं जल्द वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। फिर अगले ही लम्हे वो खिड़की से गायब हो गया। हानिया का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। इसी दौरान दोबारा दरवाजा बजा और हैदर दुर्रानी उसे पुकारने लगा, हानिया, हानिया दरवाज़ा खोलो, कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ, बोलती क्यों नहीं हो? उसकी आवाज़ में बेपनाह घन गर्ज मौजूद थी। उसने फटी फटी निगाहों से पहले खिड़की की तरफ देखा और फिर बजते दरवाजे की तरफ। उफ मेरे खुदाया, अब मैं हैदर को क्या कहूँगी? उसने निकाह नामे के टुकड़े टुकड़े ज़मीन पर देखे तो फौरन उन्हें समेट कर मुट्ठी में जकड़ लिया और मुड़कर वॉशरूम में जाकर फ्लश कर दिए। फिर अपनी सांसें बहाल करके उसने दरवाज़ा खोला। इतना वक्त लगा दिया दरवाज़ा खोलने में, कहाँ है वो? उसने हानिया से पूछा। कौन? मुझे नहीं पता, मैं तो वॉशरूम में थी, मुझे लगा वो बाहर निकल गया होगा। नहीं निकला बाहर। फिर उसने कड़ी निगाहों से हानिया की तरफ देखा। उसने तुम्हें तलाक दी या नहीं? निकाहनामा कहाँ है? तलाकनामा कहाँ है? हानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कहाँ है वो तलाकनामा? बताओ मुझे, तलाक तुम्हें दी या नहीं? उसने आगे बढ़कर जोर से हानिया को झंझोड़ा कि वो रोने लगी। उसने मुझे तलाक नहीं दी है। सर झुकाते हुए उसने हैदर दुर्रानी को जवाब दिया। उफ मेरे खुदाया, कितना बड़ा फ्रॉड निकला वो। फरमान को मैं अभी फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कि किसे लेकर आए थे तुम मेरे पास? मैंने उसकी मासूम शक्ल पर यकीन किया और उसने मेरे साथ धोखा किया। हैदर दुर्रानी का बस नहीं चल रहा था कि वो हानिया का गला भी दबा दे और उस शख्स को भी शूट कर दे। तुम कहीं तुम भी तो मुलविस नहीं हो उसके पीछे? तुमने उसे नहीं कहा कि मुझे तलाक ना दो? आगे बढ़कर उसने हानिया का जबड़ा इस जोर से अपने हाथों में जकड़ा कि वो रोने लगी। खुदा का वास्ता है हैदर, मुझ पर ये जुल्म मत करो। रोते हुए उसने अपना आप छुड़ाने की कोशिश की कि अगले ही लम्हे हैदर उसे छोड़ के जा चुका था। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, ये बात अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। शाहवेज ने अगर मुझसे धोखा किया तो मैं उसे जमीन की तह से भी निकाल कर खींच लाऊंगा। समझता क्या है वो खुद को, मेरे साथ गेम करेगा? अभी वो मुझे जानता नहीं है। राजदा, हानिया को कोठड़ी में बंद करो। ये मेरे पास कैद रहेगी जब तक इसका नाम नेहात जौहर नहीं मिल जाता। हैदर दुर्रानी ने खूंखार निगाहों से हानिया को देखा तो वो बिलक बिलक के रोने लगी। और कितना जुल्म करोगे तुम मुझ पर? क्या कहा? जुल्म? तभी मैं कहूँ कि वो लड़का भाग क्यों गया? जरूर तुमने ही उसे पट्टी पढ़ाई होगी। याद रखो, अगर तुम इसमें मुलविस हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने हानिया को उंगली उठाकर वार्निंग दी तो वो रोने लगी। माजी उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो तो अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी और उसके माँ बाप ने उसे पढ़ने के लिए अपनी फुप्पो के पास भेजा था। उसने इसरार करके हॉस्टल में रहने का इरादा किया और यहीं से कहानी शुरू हुई। हैदर दुर्रानी हॉस्टल में रहने वाली एक अमीरजादी का कज़न था। वो अमीरजादी जिसका नाम फरिया था, उसने हानिया को अपना दोस्त बना लिया। हानिया तो उसे अपना हमदर्द समझती थी लेकिन वो उसे एक पार्टी में ले गई और वहीं हैदर दुर्रानी ने उसे देखकर पसंद कर लिया। हानिया तो पढ़ना लिखना चाहती थी पर हैदर दुर्रानी का जुनून कि वो उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था, हानिया को उसका ही न छोड़ा। वो उससे मोहब्बत करने लगा और उसने हानिया को पैगाम भेजा तो वह हैरान हो गई। आपको जो भी करना है आप मेरे वालिदैन से बात करें, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसले नहीं कर सकती। उसने हैदर को धड़कते हुए दिल के साथ जवाब दिया तो वो अगले ही दिन उसके वालिदैन के घर पता पूछ कर वहाँ पहुँच गया। हानिया को फ़ोन के ज़रिए पता चला तो वो रोने लगी। ये क्या शख्स है, उसके पीछे क्यों पड़ गया था? हालांकि वो अमीर ज़्यादा था और उसकी आदतें ख़राब थी। ये उसे फरिया से ही पता चला था। वो ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकती थी? हैरत अंगेज तौर पर उसके वालिदैन भी हैदर का रिश्ता कबूल कर चुके। वो एक पढ़ा लिखा और बिगड़ा हुआ कारोबारी शख्स था जिसके पैसे ने उसकी तमाम बुराइयों पर पर्दा डाल दिया था। हानिया हैरान हुई। अम्मी, मैं यहाँ शादी कैसे कर सकती हूँ? हैदर दुर्रानी और हमारी फैमिली में बहुत बड़ा फ़र्क है। बेटा, लेकिन वो दिल का अच्छा है। हमने हर तरह से छानबीन कर ली है। घर वालों ने जब हैदर दुर्रानी की तरफदारी की तो वो एकदम से हैरान हो गई।
اور اس کے دل نے بھی ہتھیار ڈال دیے کہ جب گھر والے راضی تھے تو پھر وہ کون ہوتی ہے منع کرنے والی۔ حیدر درانی اب روز اس کے ہاسٹل کے باہر موجود ہوتا، کبھی اسے وارڈن سے اجازت لے کر یہ کہہ کر کہ وہ اس کی منقوہا ہے یہاں سے وہاں گھماتا، تو کبھی وہ اسے کسی ریسٹورنٹ میں لے جاتا۔ ہاسٹل میں رہنے والی تمام لڑکیاں اسے رشک سے دیکھتی کہ کیسا پیار کرنے والا لڑکا ملا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پر سچ تو یہ تھا کہ ہانیہ کو اس کی عادتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس نے صرف حیدر کی محبت کی خاطر اس سے شادی کر لی تھی اور رخصت ہو کے اس کے بڑے سے بنگلے میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات بھی بڑی عجیب سی گزری تھی۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا، حالانکہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی شدت ظاہر کرتا تھا کہ ہانیہ کو کبھی کبھی خود پر فخر محسوس ہونے لگتا۔ لیکن شادی کی پہلی رات اتنی پھیکی تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آپ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں نا، تو پھر محبت میں پہل کیوں نہیں کر رہے؟ حیدر درانی نے نگاہیں اٹھا کر ہانیہ کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ لڑکی ہو کر اتنی بے حیا کیسے ہو سکتی ہو؟ پہلی رات ہی حیدر درانی کی طرف سے پڑنے والا تھپڑ ہانیہ کو اپنی اوقات یاد دلا گیا۔ وہ رونے لگی اور اگلے ہی لمحے حیدر درانی نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ مذاق کر رہا تھا۔ تم تو میری بیوی ہو، تم سے محبت نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ کبھی کبھی وہ حیدر کی شدتیں دیکھ کر حیران ہو جاتی، لیکن یہ بات اسے سمجھ میں نہ آتی کہ اس کی یہ شدتیں ازدواجی تعلق کی راہ میں بڑی رکاوٹ کیوں تھی۔ وہ اپنی تمام شدتیں اس پر نچھاور کر دیتا، لیکن اسے اس کا ازدواجی حق نہ دیتا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ شادی کے تیسرے دن وہ کمرے میں اداس بیٹھی تھی کہ وہ نامکمل سی تھی۔ شادی کا اصل مقصد ہی مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو مکمل کرنا ہے، لیکن ہانیہ کو تو یہ شرف بھی حاصل نہ ہو سکا۔ وہ اپنی اس عجیب و غریب شادی پر حیران تھی۔ کچھ نہیں، بس سر میں ہلکا سا درد ہو رہا ہے، اس نے حیدر سے کہا تو وہ فوراً سے آگے بڑھ کر اس کا سر دبانے لگا۔ اسی دوران ہانیہ کا موبائل بجا۔ کس کا فون ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ امی کا ہے۔ فون بند کرو۔ حکم سنتے ہی ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ حیدر، کیا ہو گیا ہے؟ پچھلے ایک ہفتے سے میں ان سے ملی نہیں ہوں، نہ ان سے فون پر بات کی ہے، مجھے بات تو کرنے دیں۔ ہانیہ نے منتیں کی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ مجھے بار بار بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، اور یہ پہلی اور آخری بار ہے، ورنہ اس بات کی میں سخت سزا دیتا ہوں۔ ہانیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اسی وقت اپنا موبائل بند کر دیا اور زوروں کا رونا آنے لگا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں پہ بہہ نکلے۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں ڈانٹا یا مارا تو نہیں ہے؟ وہ معصومیت سے اس سے پوچھنے لگا۔ آپ نے ڈانٹا یا مارا نہیں ہے، لیکن آپ نے میرے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا ہے، وہ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے ہونٹ آپس میں پیوست کر لیے۔ چلو ہم باہر ڈنر کر کے آتے ہیں، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ تیار ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور ہانیہ درانی اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ یہ شخص اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ 3 دن کے لیے وہ ٹور پر نکلا ہوا تھا۔ ان کی شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے کو تھا، اور حیدر نے ہانیہ کو اس کا حق نہیں دیا تھا۔ کیسی گزر رہی ہے شادی؟ فریہ نے اسے فون پر پوچھا۔ ٹھیک، ہانیہ کا مختصر جواب سن کے وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ حیدر تمہیں گھاس نہیں ڈال رہا کیا؟ اس نے تنزیہ کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے قریب نہیں آتے، نہ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ بات پھسل گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حیدر اپنا ٹور مکمل کر کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ہانیہ کے منہ سے یہ بات سنی تو اس کے ہاتھ سے سفری بیگ چھوٹ کے گرا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ اگلے ہی لمحے اس نے فون اٹھا کے بند کر کے زمین پہ پٹخ دیا۔ آپ کب آئے؟ اس کے لہجے کو سراسر نظر انداز کرتے ہوئے خوشگواری سے پوچھنے لگی۔ میں اسی وقت آیا جب تم میری ذات کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ تمہارے خیال میں کیا میں تمہیں نامرد دکھائی دیتا ہوں جو تم لوگوں سے کہتی ہو کہ میں تمہیں ابھی تک سیٹسفائی نہیں کر سکا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے سیٹسفائی کرتا ہوں تمہیں۔ اس ڈر سے رکا ہوا تھا کہ کہیں تم مجھے ہوس کا مارا نہ سمجھ لو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور آج اس بات کا ثبوت بھی دوں گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ہانیہ کو اس قدر سختی سے کمر سے کھینچ کے اپنے قریب کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور اگلے ہی لمحے وہ اس کا جبڑا پکڑ کر اس کی سانسیں پینے لگا۔ چھوڑ دے، وہ رونے لگی۔ اس کی محبت میں محبت سے زیادہ اذیت اور تکلیف اور سختی ہوتی تھی، جو کہیں سے محبت کی تعریف پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اس کے لمس کی سختی سے اس کا پورا جسم درد ہونے لگا۔ وہ اس کے وجود کے ایک ایک حصے کو اپنے لبوں سے چومتا رہا، اسے خراج دیتا رہا، لیکن ہر بار کی طرح آخری لمحات میں وہ اس سے الگ ہو کر جا چکا تھا۔ یہ کیسا ادھورا پن ہے، یہ کیسی نامکمل خوشی ہے۔ ہانیہ باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ زندگی نے اس کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا، وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ بہرحال وہ بھی ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی، جس کے اپنے جذبات تھے، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی لڑکی ان جذبات سے محروم رہتی ہے تو پھر اسے باغی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شام کا منظر تھا۔ شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور ہانیہ کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اسے اپنے گھر والوں سے ملے بھی کافی دن ہو گزر گئے تھے۔ آپ مجھے میرے میکے لے کے جائیں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے حیدر سے سوال کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ تو اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے، چلو چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ خوشی سے دیوانی ہونے لگی اور تیار ہو کر گاڑی میں حیدر سے بھی پہلے جا کے بیٹھ گئی۔ وہاں کالونی میں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے اور حیدر کسی کام سے گاڑی سے اتر کر کہیں گیا تھا۔ اسی لمحے ایک فٹ بال زور سے آ کے گاڑی پہ لگا تو ہانیہ غصے سے باہر نکلی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ وہ پوچھنے لگی۔ اسی دوران ایک نوجوان اس کے سامنے آیا اور اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو پہلی دفعہ یہاں دیکھا ہے۔ ہانیہ اس کی یہ بے باکی دیکھ کر خود میں سمٹنے لگی۔ اس کی نظریں اسے عجیب ہی پیغام دے رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ حیدر درانی اسی دوران وہاں آیا۔ وہ نوجوان تو اسے دیکھتے ہی وہاں سے چلا گیا، لیکن ہانیہ کی شامت آ گئی۔ میں نہیں جانتی۔ اگر تم نہیں جانتی تو گاڑی سے باہر کھڑی ہو کر اس سے بات کیوں کر رہی تھی؟ میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میری آنکھوں میں دھول جھونکو گی؟ اور یہ اچانک میکے جانے کا خیال بھی تمہیں کیسے آ گیا؟ ہانیہ اس کی بات سن کے رونے لگی۔ شادی کے 2 مہینے ایسے روتے دھوتے ہی گزرے تھے، وہ کب تک اس کی چلنے دیتی؟ آپ کیوں ہر بات کو غلط لیتے ہیں؟ میں میکے ماں باپ سے ملنے ہی جاؤں گی، ظاہر ہے آپ کے دماغ میں نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ حیدر کی برداشت کی حد جواب دی گئی۔ اس نے اسی وقت اسے کلائی سے تھاما اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے کی طرف لے گیا، زوردار دھکا دے کر پلنگ پر گرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری ناک کے نیچے کھیل کھیلو گی اور میں تمہیں کچھ نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے ٹور پہ جانے کے بعد بھی تم نے اپنے عاشق گھر پہ بلائے ہوں گے اور ان کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کی ہوں گی۔ ہانیہ نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ حیدر؟ میں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، میں نے تو ابھی تک تمہیں بستر کی زینت نہیں بنایا، شاید اسی لیے تم مچل رہی ہو۔ اپنے اوپر بد کرداری اور بد چلنے کا الزام وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، یہ تیسرا واقعہ تھا جب ہانیہ کے برداشت کی حد جواب دی گئی۔ پہلے 2 قصوں میں اس نے حیدر کو معافی مانگ کر منا لیا تھا، لیکن اس بار تو اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور تو اور اس نے ملازموں کے سامنے اسے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، آپ میرے کردار پر اس طرح کیچڑ نہیں اچھال سکتے۔ حیدر درانی کی بات سن کے وہ رونے لگی۔ اب تم زبان چلانا بھی سیکھ گئی ہو، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ حیدر نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تم جیسی لڑکیوں کی اوقات میرے پاؤں تلے ہے، تم میری زندگی کا حصہ بننے کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے طلاق دی تو ہانیہ نے دوڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ اس نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر طلاق کے الفاظ مکمل کیے تھے۔ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی حیدر کو ہوش آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہانیہ میری بات سنو، میری طرف دیکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ تو بس غصے میں ہوا ہے، غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ ہانیہ سنہوتی نگاہوں سے اسے دیکھتی گئی۔ میری طرف ایک قدم بھی مت بڑھائیے گا، اب میں آپ کے لیے حلال نہیں رہی، حرام ہو چکی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ابھی بھی میری ہی رہو گی، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا، یہ سب غلطی سے ہوا ہے، میں اپنی غلطی سدھاروں گا۔ یہ کہتی ہی اس نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا اور کمرے میں بند کر دیا۔ میں حلالے کا انتظام کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں یار۔ پہلی بار اس نے حیدر کو دیوانہ وار اس کے لیے کوششیں کرتے دیکھا، لیکن یہ ساری کوششیں بیکار تھیں۔
کاش اتنی کوششیں آپ ہمارے رشتے کو بچانے کے لیے کرتے تو معاملہ کچھ اور ہی ہوتا۔ مجھے جانے دیں یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے اس سے کہنے لگی، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں تمہارا دوسرا نکاح کراؤں گا اور پھر سے تمہیں حاصل کروں گا۔ وعدہ کرتا ہوں اس بار تمہیں بہت محبت سے رکھوں گا۔ حیدر نے اسے قسمیں دیں، وعدے کیے۔ وہ مجبور ہو کر وہیں قید ہو کر حلالے کی رسم سے گزرنے لگی اور تبھی اس کا نکاح شاویز سے ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ سنبھل نہیں سکی۔ البتہ شاویز کی قربت کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور اسے مکمل ہونا کسے کہتے ہیں۔ شاویز نے اسے مکمل کر دیا تھا جبکہ حیدر نے اسے تشنا ہی رکھا تھا۔ اس تشنگی نے اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا تھا جسے شاویز نے ختم کر دیا تھا۔ اسے وہاں قید ہوئے 4 دن گزر چکے تھے جب اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ حیدر آپ، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی دوران دروازہ بند ہوا اور کسی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کون ہے؟ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگلے ہی لمحے نہ جانے کس جذبے کے تحت وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ تم نے مجھے اتنا یاد کیا؟ وہ حیران ہو گیا۔ سچ کہوں تو میں بھی تم سے اتنا مانوس ہو گیا ہوں اس ایک رات میں کہ پچھلی 3 راتوں سے سو نہیں سکا۔ پھر یہاں کے چکر لگاتا رہا۔ پتہ چلا تمہیں یہاں قید کر دیا گیا ہے اور میری تلاش پورے شہر میں ہو رہی ہے۔ لیکن شاویز کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے ابھی تک ہانیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ ہانیہ اس سے دور ہوئی۔ کیا ہوا جانے من، دور کیوں ہو رہی ہو؟ قسم سے شاویز کی تو دل کی حالت ہی بدل گئی ہے تم سے ملنے کے بعد۔ چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے جانے لگا۔ وہ وہیں کھڑی ٹھہری رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا ابھی بھی اس پنجرے میں گزارنا چاہتی ہو اپنی باقی زندگی؟ ہانیہ نے روتے ہوئے سر دائیں سے بائیں اور نفی میں ہلایا۔ تو پھر چلو نا میرے ساتھ۔ مانتا ہوں کہ تمہارے سابقہ شوہر جتنا امیر نہیں ہوں، لیکن یقین رکھو میں ایک مکمل مرد ہوں اور تمہیں اس نامرد اور نفسیاتی انسان سے چھٹکارا دلاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم اب تک انچھوئی تھی اور اسی بات نے مجھے دیوانہ کیا ہے۔ جو خود کھاؤں گا وہ تمہیں بھی کھلا دوں گا۔ اتنا کما کر لاؤں گا کہ ہم اپنا ایک چھوٹا سا گھر آباد کر لیں گے۔ سچ کہوں تو اب تنہائی کی زندگی سے میں خود بھی بیزار ہو چکا ہوں۔ شاویز نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا۔ ہانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مرد اس کے لیے جھک جائے گا۔ چلو، چل رہی ہو نا میرے ساتھ؟ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے شاویز کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دروازے کو دیکھا۔ اگر حیدر کو پتہ چل گیا تو؟ وہ خوفزدہ نگاہوں سے پوچھنے لگی۔ حیدر کو پتہ نہیں چل سکتا۔ ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں جان گیا ہوں کہ تمہاری زندگی کیسی ہے۔ ملازموں سے بھی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم اذیت ناک زندگی گزار رہی ہو۔ تو پھر کیا فائدہ ہے اس حلالے کا؟ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ پھر سے تمہیں طلاق دے گا، پھر سے حلالہ کروائے گا۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے۔ وہ اسے ڈرانے لگا تو اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کھڑکی سے راستہ بناتے ہوئے اس گھر سے بھگا لے گیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل بھاگ رہے تھے اور اب بھاگ بھاگ کر وہ تھک چکے تھے۔ شاویز نے اندازہ لگایا کہ اگر کوئی ان کا پیچھا بھی کر رہا ہوگا تو اب تک یہاں نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے اس نے پاس سے گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور اس میں سوار ہو گئے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ہانیہ نے اس سے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو شاویز نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میری جان، میں چھوٹے سے کرائے کے گھر میں تمہیں لے جا رہا ہوں جہاں ہم باقاعدہ زندگی کا آغاز کریں گے۔ جانتا ہوں کہ حیدر جتنا امیر نہیں ہوں۔ ہانیہ نے اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹایا۔ شاویز اسے دیکھ کے رہ گیا۔ وہ تو اس سے فاصلہ بنا کر کھڑکی کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی ایک گھر کے پاس آ کے رک گئی۔ یہ ایک انتہائی پسماندہ علاقہ تھا۔ شاویز نے ٹیکسی سے اتر کر ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اس علاقے میں لے گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک انتہائی چھوٹا سا تنگ و تاریک کمرہ دیکھنے کو ملا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ مانتا ہوں تمہارے شایان شان نہیں ہے، لیکن تم میری بیوی ہو۔ میرے دل کی حالت بدل چکی ہے۔ تمہیں اس درندے کے حوالے نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے آنسو پوچھنے چاہے تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ شاویز آگے بڑھ گیا۔ میں کافی تھک چکا ہوں۔ کھانے میں کیا کھاؤ گی؟
وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ہانیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آج تک کبھی حیدر نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا، حالانکہ وہ کافی امیر تھا، اور مجال ہے جو کبھی اس نے اس کی اتنی عزت کی ہو، اتنی کیئر دی ہو۔ کچھ بھی کھا لوں گی، وہ اسے تھوڑا فاصلہ بنا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پاس کے ہوٹل سے 2 نان اور 1 دال لے کر آیا۔ کافی ہے نا، میں تو سادہ روٹی بھی کھا کے گزارا کر لیتا ہوں، تم کھا لو گی نا؟ ہانیہ نے کافی دنوں سے ڈھنگ سے کچھ نہ کھایا تھا، اس لیے اس نے وہ نان اور دال مزے لے لے کے کھایا۔ پہلی بار اسے اچھا محسوس ہوا۔ اسی دوران شاویز گھر سے باہر گیا اور اسے کمرہ بند کرنے کی ہدایت دی۔ موسم خراب ہو چکا تھا، آندھی چل رہی تھی۔ جلدی آئیے گا، ہانیہ نے کہا تو شاویز نے رک کر اسے دیکھا۔ اگر ایسے کہو گی تو میں جا ہی نہیں پاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے کہا۔ ہانیہ نے فوراً سے وضاحت کی۔ تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا۔ وہ فوراً سے اندر آیا اور ہانیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، پھر اسے لے کر اپنے بستر پر آیا۔ آج کی رات تو اپنی قربت بخشو گی نا؟ اتنے دنوں سے تم سے دور رہا ہوں تو خود کو ادھورا محسوس کر رہا ہوں، مجھے مکمل کر دو یار۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرایا۔ ہانیہ نے اس بار کوئی مذمت نہیں کی، اور یہی بات شاویز کے اندر سرشاری بھرنے لگی۔ وہ کیسے مذمت کرتی، اسے مکمل شاویز نے کیا تھا۔ اس نے کھل کر اس بار شاویز کا ساتھ دیا۔ باہر بارش برستی رہی اور وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنی محبت کی بارش برساتے رہے۔ اگلی صبح بہت حیران کن تھی۔ وہ شاویز کے سینے سے لگی تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اسے بے تحاشا شرم محسوس ہوئی۔ شاویز نے کچھ دیر اسے دیکھا اور فوراً اس کا ماتھا چوما۔ کیوں شرما رہی ہو میری جان؟ دیکھو، ایک رات میں ہی تم میری ہو گئی ہو۔ اس نے شرارت سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور اسے ایک بار پھر کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ وہ کسمسا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاویز اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے کہ کمرے کا دروازہ بجا۔ شاویز حیران ہوا اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے آگے بڑھا تو ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جائیے، نہ جانے کون ہوگا۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ کہیں حیدر نے انہیں ڈھونڈ تو نہیں لیا؟ اس نے شاویز سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ یہاں کہاں سے آئے گا؟ لیکن وہ غلط تھا، ایسا ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا کسی نے اس کے سر پر زور سے ڈنڈا مارا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ ہانیہ نے زوردار چیخ ماری اور آگے بڑھ کر اسے ہوش دلانے لگی۔ شاویز، شاویز آنکھیں کھولو، اٹھو۔ ہانیہ رونے لگی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اسے اس حالت میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس کے سر سے باقاعدہ خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ چھوڑو اسے، حیدر نے اسے آگے بڑھ کر ہانیہ کو پکڑا۔ تو تم اس کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، تمہیں ذرہ برابر بھی شرم آتی ہے؟ تو میں نے تم دونوں پر احسان کیا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اب میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ شوہر نہ ہونے کے باوجود بھی میں تمہیں تمہارا حق دوں گا، چلو میرے ساتھ۔ ہانیہ نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتی ہوئی بار بار مڑ کر شاویز کو دیکھنے لگی، جو بے ہوش ہو چکا تھا اور خون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی پیاس بجھانے کا، اپنے آپ کو مکمل کرنے کا۔ وہ اسے اپنے گھر میں لے آیا اور شرٹ اتار کر اس کے بے تحاشا قریب آ گیا۔ پیچھے ہٹو، تم میرے لیے نامحرم ہو۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا۔ وہ سنبھل نہ سکا اور گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ایک جھٹکے سے وہ تیزی سے دوڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں بھگوڑی بننے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنی پوری طاقت سے بیٹ پہ دھکا دے چکا تھا اور اس پر حاوی ہونے ہی لگا تھا کہ اسی دوران کمرے کا دروازہ بجا اور کوئی دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوا۔ یہ شاویز کا دوست فرمان تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو چادر اڑائی اور ایک زوردار مکہ حیدر کی ناک پہ دے مارا۔ پولیس اندر داخل ہوئی۔ شاویز اسے اپنے سر پہ پٹی باندھا ہوا اندر داخل ہوتا دکھائی دیا تو وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کے چومنے لگی۔ کبھی وہ اس کی آنکھیں چومتی تو کبھی وہ اس کے گال تو کبھی اس کے ہونٹ۔ حیدر نے یہ دیکھا تو اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گا، میں تم سب کو۔ انسپیکٹر صاحب، انہیں گرفتار کر لیجئے، انہوں نے میری بیوی کو ہراساں کیا ہے اور تو اور اسے اغوا کر کے اپنے گھر لا کر زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا۔ شاویز نے گواہی دی تو پولیس نے حیدر پر مقدمہ درج کر لیا۔ ویسے بھی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔
تم ٹھیک ہونا میری جان۔ حیدر کے جاتے ہی شاویز نے ہانیہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں ڈر گئی تھی، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاویز نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں پہ موجود آنسو اپنے ہونٹوں سے پی لیے۔ اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تو ایک سکون سا اترتا ہوا اپنے اندر محسوس کرنے لگی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ گھر آتے ساتھ ہی اس نے کئی بار اس سے پوچھا، اور پھر اگلے 3 دن اس نے شاویز کو بستر سے نہیں اٹھنے دیا۔ کبھی وہ اس کے پاؤں دباتی تو کبھی وہ اس کا سر دباتی۔ بس کر دو میری جان، اور کتنی خدمتیں کر کر کے خود کو میرا دیوانہ بناؤ گی؟ وہ اس کے پاؤں دباتی جب شاویز نے اسے کمر سے کھینچ کے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ آپ نے مجھے ایک اذیت ناک زندگی سے چھٹکارا دیا ہے، میں تمام زندگی آپ کی بن کے رہوں گی۔ شاویز نے ایک چھوٹی موٹی نوکری کر لی تھی، اور ہانیہ چونکہ پڑھی لکھی تھی اس لیے اس نے قریبی اسکول میں جاب کر لی۔ دونوں اپنی زندگی کی گاڑی کو کھینچنے لگے۔ شادی کے 2 سال بعد ہانیہ کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تو وہ دونوں نہال ہو گئے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ یوں جو ایک کہانی حلالے سے شروع ہوئی تھی وہ محبت کی کہانی میں بدل گئی، اور شاویز نے اس ستم پر لعنت بھیج کر اس کی اہمیت کو کھوکھلا کر کے ثابت کر دیا کہ مرد اپنی غلطی پر حلالے کا پردہ نہیں ڈال سکتا جب تک کہ دوسرا مرد اپنی رضامندی سے پہلی بیوی کو طلاق نہ دے۔ یوں شاویز نے اپنے شوہر ہونے کا حق ادا کیا، اور آج وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ایک حسین زندگی گزار رہا تھا۔